جی کیا کہیں گے احتجاج کے بارے میں؟ آپ کتنے روز ہو گئے آپ کو احتجاج کرتے ہوئے، اور حکومت نے کوئی نرمی کا مظاہرہ کیا یا کہ وہی ہٹ درمی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے احتجاج کرتے ہوئے پنجاب کے ملازمین کو، اور پنجاب ملازمین کی اعلیٰ قیادت ابھی تک جیلوں میں ہے۔ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کے بچوں کا استحصال نہ کیا جائے، اور مجوزہ اسکولوں کی، سرکاری اسکولوں کی نجکاری ہے اسے ختم کیا جائے۔ یہ پالیسی جو ہے غریب کش ہے، اسے پاکستانی اور بالخصوص پنجاب کے غریب عوام کا بہت زیادہ استحصال ہوگا۔ جو بچے اب بمشکل 20 روپے فیس دے کر پڑھ رہے ہیں، انہیں ہزاروں روپیہ فیس دینے کے بجائے کاموں پر لگا دیا جائے گا، اور یہ قوم صرف اور صرف یہ حکمران طبقے کے خادم اور غلام رہ جائیں گے۔ ہمارا صرف یہی احتجاج ہے کہ یہ ظلم بند کیا جائے، اور اس کے علاوہ ملازمین کے خلاف جو ظالمانہ پالیسیاں نئی سے نئی تیار کی جا رہی ہیں، نگران حکومت کے پاس اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ نگران حکومت اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے وہ رولز میں ترامیم کر رہی، سروس رولز میں، جن کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم اس لیے پورے پنجاب کے ملازمین، تمام محکمہ جات کے اور بالخصوص محکمہ تعلیم کے سراپا احتجاج ہیں، اور جب تک ہماری یہ مطالبات منظور نہیں ہوتے کہ اسکولوں کی نجکاری کا منصوبہ ختم کر دیا جائے، پھر جو سروس رول ہے ان کی ترامیم کو ختم کیا جائے، اس وقت تک ہمارا احتجاج پرامن احتجاج جاری ہے۔ ایک ملک دو دستور، نامنظور نامنظور، اسکولوں کی نجکاری نامنظور نامنظور، ایک دستور، ایک ریاست دو دستور، نامنظور نامنظور، ایک ریاست دو دستور، نامنظور نامنظور، اسکولوں کی نجکاری۔ نامنظور نامنظور۔ جی غریبوں کے بچے ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہے۔ اگر وہ وسائل بھی چھین لیے جائیں گے تو وہ سارے ریڑھیوں پہ کام کرنا شروع کر دیں گے، فیکٹریوں میں کام کرنا شروع کر دیں گے، اور تعلیمی معیار بہت گر جائے گا پاکستان کا۔ لہٰذا ان کے لیے یہ جو نجکاری ہے وہ بند کی جائے۔ غریبوں کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، امیروں کے بچے تو ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں۔ میں اس ضمن میں یہ بات عرض کروں گا کہ آپ گزشتہ 5-7 سال کے رزلٹس دیکھ لیں، میٹرک کے، انٹر کے، تمام بورڈز کے، ان میں پوزیشنیں لینے والے سارے سرکاری اسکولوں کے طالب علم ہیں۔ بورڈز میں اول دوم 100 پوزیشنیں لینے والے یہ سارے سرکاری اسکولوں کے بچے ہیں، غریبوں کے بچے ہیں۔ کوئی ریڑھی والے کا ہے، کوئی تانگے والے کا ہے، کوئی کسی کا ہے، کوئی کسی کا، کوئی چھلیاں بیچنے والا ہے۔ تو اگر معیار تعلیم گر رہا ہے تو یہ کیسے آ رہی ہے پوزیشن؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچر کو، سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کو دوسرے کاموں میں الجھا دیا گیا ہے۔ ایک دن میں 50 تصویریں ڈینگی کے نام پر کھینچ کر بھیجنی ہے، استاد نے بھیجنی ہے۔ الیکشن ڈیوٹی ہے، استاد نے کرنی ہے۔ ووٹر بنانے ہیں، استاد نے بنانے ہیں۔ ان کی تصدیق کرنی ہے، استاد نے کرنی ہے۔ کہیں پہ پولیو مہم آ گئی ہے تو استاد نے جانا ہے۔ بیماری آ گئی ہے، سیلاب آ گیا ہے تو امدادی ٹیموں میں استاد شامل ہونا ہے۔ استاد کو اسکول میں رہنے دیں گے تو پڑھائی ہوگی نا۔ اور جلسے جلوسوں میں، سرکاری جلسے جلوسوں میں، سیاسی جلسے جلوسوں میں استادوں کو لے کر جائیں گے، اسکول میں ہوں گے استاد تو پڑھائیں گے، اور جب پڑھاتے ہیں تو الحمدللہ اس کا نتیجہ بھی اچھا آتا ہے۔ ایک اور اہم ترین بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارا اس وقت آئین چل رہا ہے اس کی شق نمبر 75A میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ کسی صورت بھی اساتذہ کے یا کسی بھی محکمے کے ملازمین کے حقوق کو پامال نہیں کیا جائے گا، اور میٹرک تک مفت تعلیم دینا بچوں کا حق ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے، اور بچوں کا حق ہے۔ اور یہ بات آپ 2-3 آپ میڈیا والے حضرات بہتر جانتے ہیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جب اسکولوں کو پرائیویٹ کر دیا جائے گا تو جو ہے نا پرائمری کے اسکول کی فیس 2000 ہے، مڈل حصے میں 3000 ہے، ہائی حصے میں 5000 تک۔ بتائیں آپ کس طرح کوئی ریڑھی باندھ کا بچہ جو ہے وہ کس اسکول میں فیس دے کے پڑھ سکتا ہے؟ ہمارا یہ احتجاج اس لیے ہے کہ قوم سے اور غریبوں سے جینے کا اور تعلیم کا حق نہ چھینا جائے۔ اور اربوں روپے کی مالیت کے اسکول جو ہیں وہ NGOز کو مفت میں دے دیے جائیں گے، اور وہ اپنی منمانی کرتے پھریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل ذمہ دار پنجاب گورنمنٹ ہے کہ جنہوں نے جو ٹیچرز کے ساتھ جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، لیٹر ہمیں تھمایا گیا تھا، 37 سال ہم نے سروس کر لی، اس سے منحرف ہو گئے ہیں، اس میں ترمیم کر دی ہے۔ جو ایگریمنٹ تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، بڑھا چڑھا کے ہماری پینشن
जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, इनकैशमेंट लीव जो है उसकी बेड़ा गर्क कर दिया है। तमाम मामलात अब जब टीचर टेंशन में रहेगा, टीचर को कुछ मिलना ही नहीं, जो मुआहदा तय किया गया था पहले दिन, अगर किसी को पता होता मिलना कुछ नहीं तो किसी ने भी सरकारी जॉब में नहीं आना था। अब इतने साल गुजरने के बाद बगैर किसी इंटीमेशन के और एक तरफा जो निगरान गवर्नमेंट है उसने ये काम कर दिखाया है, तो जो क़ायदो ज़वाबित हैं उसके मुताबिक तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, इलेक्शन कराना इसकी ज़िम्मेदारी है। जो प्लानिंग चल रही है, मंसूबे चल रहे हैं, उनकी देखभाल करना इसकी ज़िम्मेदारी है, ना कि नए नए नोटिफिकेशन करना और मुख्तलिफ मसाइल क्रिएट करना, ये इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। रियासत दो कानून, एक रियासत दो कानून, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, मौसम साडा मौसम बन, मौसम साडा मौसम साडा मौसम साडा, स्कूलों की निजकारी, स्कूलों की निजकारी, एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर नामंजूर। एक रियासत दो